السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پچھلی قسط میں قریش کی پہلی محاذ آرائی کے متعلق بات ہوئی، اور آج کی قسط میں محاذ آرائی کی دوسری صورت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، یہ دوسری محاذ آرائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے خلاف۔ یہ کام انہوں نے اس کثرت سے کیا اور ایسے ایسے محاذ سے کیا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پریشان خواب ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے اور دن میں تلاوت کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے بلکہ اسے انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اسے گھڑ لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ کاہنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی جن یا شیطان اترتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں بتاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں، ہر جھوٹ گھڑنے والے پر شیطان اترتے ہیں۔ یعنی شیطان کا نزول جھوٹے اور گناہوں میں لت پت لوگوں پر ہوتا ہے، اور تم لوگوں نے مجھ سے نہ کبھی کوئی جھوٹ سنا، نہ مجھ میں کبھی کوئی فسق پایا، پھر قرآن کو شیطان کا نازل کیا ہوا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ چنانچہ کبھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ معانی کا تخیل کرتے ہیں اور انہیں عمدہ اور نادر قسم کی کلمات میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح شعراء اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامع پہنایا کرتے ہیں، لہذا وہ بھی شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ یعنی یہ شعراء کی 3 خصوصیات ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خصوصیت نبی میں موجود نہیں۔ چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ ہدایت یاب اور ہدایت کار ہیں، اپنے دین، اخلاق، اعمال اور تصرفات ہر چیز میں صالح اور پرہیزگار ہیں، ان پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے، بلکہ ایک رب، ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہذا آپ کو شعراء اور ان کی شاعری سے کیا واسطہ، اور شعراء اور ان کی شاعری کو آپ سے کیا واسطہ؟ یوں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کافی و شافی جواب دیتا تھا۔ ان کے زیادہ تر شبہات توحید، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبہ کا رد کیا ہے، بلکہ مزید اتنی باتیں بیان کی ہیں جن سے اس قضیے کا ہر پہلو واضح ہو گیا ہے، اور اس کا کوئی پہلو جو ہے تشنع نہیں چھوڑا ہے۔ اس ضمن میں ان کے معبودوں کی عاجزی اور مجبوری اس طرح کھول کر بیان کر دی ہے کہ اس پر اضافے کی گنجائش نہیں، اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ معلوم ہے۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے شبہات کا تعلق ہے، تو وہ تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے و امانت دار و انتہائی صالح اور تقوی پر قائم ہیں، ٹھیک ہے، صلاح و تقوی پر خود قائم ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ منصب نبوت اور رسالت اس سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہہ دیں
وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ وہ چونکہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، اس لیے جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے ان کے رد میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ ہمارے ہی جیسے بشر ہو، تم پہلی پیدائش تو جانتے ہی ہو، پھر حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتلائی جو عقلاً اور عرفاً دونوں طرح معروف ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح پلٹا بھی لیں گے۔ کیا پہلی بار پیدائش کرنے سے ہم تھک گئے ہیں؟ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک شبے کا نہایت اطمینان بخش جواب دیا جس سے ہر سوجھ بوجھ والا آدمی مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن کفار مکہ وہ ہنگامہ پسند تھے، ان میں استکبار تھا، وہ زمین پر بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے اور مخلوق پر اپنی رائے کو لاگو کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے اور ایمان کی توفیق نہیں ملی۔